اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت المقام دوزخ الحرام. چلے الحمدللہ الحمدللہ. اچھا بڑے جوش میں لگ رہے ہیں، سب نے بہت اچھی پریزنٹیشنز پریپیئر کی ہے. بہت اچھی لمبی چھٹی ہوئی نا اس لیے فریش. چلے الحمدللہ. پریزنٹیشن بھول ہی گئی میں. اچھا چلے. What presentation, Nasreen? Last time I gave the homework, didn't you see on the group? چلو کوئی بات. I'm just kidding. I'm not prepared. That's why. کوئی بات I'm just kidding. کوئی بات نہیں. جو لوگ نئے ہیں I'm just kidding. What presentation ہے؟ میں نے پڑھا ہے. اچھا. I don't know whether I'll be up to your standards, but سمجھ میں آئی. I don't have a standard. I don't judge anybody. Are you sure? I'm Okay, great. I thought maybe your expectations are going to be high from us. چلے تو Oh میں no. سب کو میوٹ کرتی ہوں اور جو بولے گا صرف وہی، ورنہ پھر سب لوگ بیچ میں بولنا شروع کر دیں گے تو جو presenter ہوگا اس کا وہ. ویری گڈ آئیڈیا. I'm muting all. اچھا چلیں. سب سے پہلے مجھے کس نے کہا تھا؟ روبینہ تم نے کہا تھا یا کہ you want to go somewhere؟ انی نے کہا تھا. تو if you want to start start your presentation سورہ نام کا کہ کون گرامر کا تھا. ایک تو گرامر کا تو یہ تھا صرف کہ you had to check کہ آپ کو گرامر نہیں ووکیبلری اینڈ گرامر دونوں تھا. سو اگر آپ کو ووکیب سمجھ آتی جب آپ ایک دفعہ سورہ الانعام پڑھ رہی ہیں تو اس میں آپ کو کتنا سمجھ آ رہا ہے. مطلب اگر پورا سینٹینس نہیں سمجھ آ رہا ہے، ایک ایک ورڈ نہیں آ رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ یو آر گیٹنگ دا کانٹیکسٹ کی جسٹ اس سینٹینس کا جسٹ کیا. آئی وانٹ ٹو نو کہ اتنی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. نمبر 2 یہ تھا کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ گرامر بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں، کا پڑھ رہے ہیں، کی پڑھ رہے ہیں، کم پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو ماں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں تو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کے لیے میں نے کہا تھا آپ لوگ دیکھیں اور آپ لوگ کوشش کریں کہ لکھ لینا. تو جب آپ لکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. جنہوں نے نہیں لکھا ہے، جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں، جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تو عربک گرامر کا کورس بھی کیا ہوا ہے، تو آئی تھنک دے شوڈ نو مچ بیٹر. ان کو تو پھر بھی سب جب اٹس نیور ٹو مچ ٹو ریڈ اگین اینڈ اگین، اپنے آپ کو ریفریش کرنا. تو چلیے روبینہ آپ اپنا پریزنٹ کریے. ہاں پہلے تو میں بتاؤں گی سورہ انعام کی پورا بہت اچھی ہے، مگر مجھے یہ آیات نمبر 162 قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کی ہے کل کہہ دیجئے انا بے شک صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیای اور میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو رب تمام جہانوں کا ہے. تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، ہم شرک بدعت ہر چیز سے بچ جاتے ہیں. ہر چیز ہماری اللہ کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور کوئی اور اس میں آپ کو پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو ابھی ایڈ کر لیں، کیونکہ پھر دوسروں کی باری اب شروع ہوگی. نہیں آئی تھنک ابھی میں بھی اتنا زیادہ نہیں، تھوڑا سا ہی میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. Who wants to go next؟ جزاک اللہ خیر. وعلیکم. کون نیکسٹ جانا چاہتا ہے؟ اپنا مائک کھول لیجئے. جی میں. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام تو جب میں نے سٹارٹ کی پڑھنا تو مجھے الحمدللہ 60 سے 70% تو بالکل سمجھ میں آ رہی تھی. اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ مشکل تھے تو اس کے الفاظ کے معنی مجھے دیکھنے پڑے. لیکن اور ایک بات میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گی، اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں. جس وقت آپ پڑھتی نہیں نسرین، جس وقت آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں بخدا للہ، میرے آگے مصحف رکھا ہوا ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، جس وقت آپ ریڈ کر رہی ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ الفاظ اس کی ٹرانسلیشن میرے اندر اتر رہی ہے. الحمدللہ. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں ادھر رک کے پڑھتی ہوں. آپ جس طرح زور دیتی ہیں نا تو اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا. تو خیر میں نے پڑھی تو مجھے بہت ہی اچھی طرح سمجھ میں آ رہی تھی. 70 سے زیادہ ہی % مجھے آ رہی تھی. بس مشکل الفاظ کے نہیں آ رہے تھے، گرامر بھی تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی تھی. بس میں پورا کام نہیں کر پائی. لیکن اس کی میں نے جو آیت مجھے سمجھ میں آئی وہ 160 آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون. یعنی جو کوئی شخص ایک بھی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کا 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا اس کو سزا نہیں ملے گی مگر اس کے برابر،
وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی کوئی ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کی جزا ملے گی, ایک کوئی بھی نیکی ہو. الحمدللہ میرا رب اتنا عظیم, اتنی اس سے ہمیں جزا دے رہا ہے کہ, اور نہ کوئی یہ انتہائی مقدار نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کی ابتدا ہے. وہ جتنا چاہے نیکیوں کو بڑھائے, یہ بے حساب کر دے, اور اس کا 10 گنا کے 70 گنا زیادہ ثواب دے, یہ اس کے فضل کی ابتدا ہے. انتہا کا تو ہمیں خود نہیں پتا. جی, ایک جگہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ 700 ٹائمز وہ جو ہے وہ جی اور ظلم کا جو ہے اس کی کوئی اس کو سزا نہیں ملے گی اس کے برابر, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. بس اس کا سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ساتھ کتنا اجر ہمیں اس کا ملے گا. ایک نیکی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا کام کریں, ہم کسی کے مہینے بھر کا راشن ڈال دیں یا کوئی اور کام کریں. آپ راستے سے ایک پتھر بھی ہٹا دیں گے تو وہ ایک نیکی ہے. جی بالکل. چلیں, جزاک اللہ خیر عارفہ. اور نیکسٹ کون جانا چاہتا ہے, کون بولنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم. میں بتانا چاہوں گی, اتفاق کی بات ہے کہ میں نے بھی یہ 162 آیت ہی پریپیئر کی تھی سورۃ الانعام کی. قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. تو یہ آیت بہت عرصے سے میری بہت فیوریٹ. ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہی اتنی اچھی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ والی آیت پہلے سے اچھی ہے, یہ والی پہلے سے اچھی ہے, لیکن یہ والی میں نے اس لیے چوز کی ہے کہ اگر بندہ. آپ کی آواز چلی گئی فریدہ, فریدہ آپ کی آواز چلی گئی. کین یو ہیئر فریدہ؟ آپ لوگ فریدہ کو سن سکتے ہیں؟ مجھے نہیں, آواز نہیں آ رہی. کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. فریدہ آپ کی آواز کٹ گئی. فریدہ کی آواز کٹ گئی, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا. فریدہ آپ کی آواز کٹ گئی. کوئی لکھتے ہیں, ان کو ٹھہرے لکھتے ہیں, لیکن وہ دیکھیں گی کہ نہیں دیکھیں گی پتہ نہیں. چلیں دیکھیں, چلیں جب تک وہ ٹائم بچانے کے لیے اور کوئی کرنا چاہے. فاطمہ, I can see your mic. Do you want? Yes, I'll go, Nasin. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. جو آیت میرے کو ریزونیٹ کی وہ آیت نمبر 68 ہے سورہ الانعام کی. And in Arabic it goes something like this. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. So I come across this kind of situation a lot, and I always wondered about it, and now from this ayat it has become clear. تو میں پہلے اردو میں مختصراً بتا دیتی ہوں آپ کو, پھر then I'll say it in English. تو اس کا ترجمہ that I have borrowed, it's not my words but I have borrowed, it says, اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ. اور یہاں تم سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, and also the Muslim Ummah at large, not just صلی اللہ علیہ وسلم. And not just in English, Fatma, if you are comfortable in English, just read in English. Everybody understands. Okay. So, and when you sallallahu alaihi wasallam come across anyone who engages, so, and I added a lot of, because yaquzuna, and the word there in English is it has many meanings. So it's not just meaningless or false or scornful, disrespectful conversations mocking the ayat of Allah. We are asked to stay away from them until they change the topic. If they change the topic right there and then that's fine. But if they don't, sometimes shaitan makes us forget to do so. But as soon as we remember that this is not a place we need to be in,
We do not sit in the company of such people, because what Allah is trying to say is that Shaitan will make this kind of a gathering or the thoughts of these people or the stupid conversations affect you. Tempting, but don't sit there. I mean, just leave. Yes. So this resonated with me, and I said, okay, this is a direct order, and we come across this a lot in today's times of fitna. So we have to be careful and very politely move ourselves away from such discussion. That is the key point. With wisdom, very politely. And I just want to say कि कभी-कभी हमें एक चीज की जरूरत होती है. We come across it and the Quran gives the answer. I mean, कभी-कभी नहीं, हमेशा ये होता है. You are stuck something in a situation or in whatever, and then you want somebody to tell you, somebody to guide you. जब हम पढ़ रहे थे अल्लाह का नाम अल खबीर, और जब हम पढ़ रहे थे अल्लाह का नाम अल लतीफ, तो अल्लाह खबीर है, वो सब कुछ जानता है. अल लतीफ में he is the one who sends that person, he is the one who sends that saying, he is the one who lets you open the Quran and read that. तो वो खुद ब खुद आपको लगता है कि किसी ने मेरे साथ नेकी की है, किसी ने मेरे साथ, oh I really needed this at this time. And what happens is Allah is the one who is doing it for you. So he is Al-Latif. Yeah. फ्रीदा, आप आ गई हैं वापस. आपका गड़बड़ हो गई थी, आपने शुरू किया, हमने सुना कि आपने आयत 162 के बारे में स्टार्ट किया और आप उसका बोल रही थी और एकदम से आपकी आवाज़ ख़त्म हो गई थी. तो फ्रीदा, क्या आपकी अब आवाज़ अगर आए तो आपका माइक अगर ठीक है तो फिर आप अभी कंटिन्यू कर सकती हैं. अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका ठीक नहीं है तो वी कैन गिव इट टू समबडी एल्स. फ्रीदा, आप ट्राई कर सकती हैं. फ्रीदा फिर गायब हो गई, मुझे लगता है उनका नहीं काम कर रहा है, उनको मेरी आवाज ही नहीं जा रही होगी शायद. चले दो कोई और कर ले. लेट्स नॉट कीप वेटिंग. कौन करना चाह रहा है? अस्सलाम वालेकुम. ओके, वालेकुम सलाम. जी जरीना. जी भूल गई थी मैं. चले, आप बोलना चाह रही हैं, प्रेजेंट करना चाह रही हैं? आई डिडंट डू द थिंग. ठीक है, मैंने किया नहीं था क्योंकि मैंने पूरा सुना नहीं है ना पूरी ठीक है, सूरह. ठीक है, बिल्कुल आई एग्री. नेक्स्ट कौन करना चाह रहा है? जरीना, आप अपनी माइक बंद कर लीजिए. जी जी जी. कौन करना चाह रहा है? प्लीज आगे आगे बढ़िए. रुबीना, रूहीना, नफीसा, कौन कौन है? अस्सलाम जी. साजिदा, आप करना चाह रही हैं? रूहीना, दोनों में से एक जो भी कर लो, फिर नेक्स्ट में कर. ठीक है, चलिए रूहीना. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मुझे आयत नंबर 99 बहुत अपील कर गई. औज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम. बिस्मिल्लाह. वहुवा अल्लज़ी अनज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शैइन फ़अख़रजना मिन्हु खदिरन नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबन व मिनन नख़्लि मिन तलइहा क़िनवानुन दानियतुन व जन्नातिन من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. तो इसके मायने है कि माने को छोड़ते हैं. आई थिंक सबको माने मालूम है. आप आगे बताइए, तो पसंद है उसी में माने भी आ जाएंगे. ठीक है. तो उसमें अल्लाह ताला बताते हैं कि मतलब मुख्तलिफ अगर हम देखें फ्रूट ट्रीज और सारे झाड़ों को और पत्तों को और देखें, उन पर रिफ्लेक्ट करें, बाज़ जो है एक जैसे लगते हैं मगर फिर उसका मेवा फिर मुख्तलिफ होता है. तो इस तरह से जो भी देखें, जो कितना जब निकलता फूल निकलता है, फिर उसमें से छोटा सा फल निकलता है, फिर वो कैसा बड़ा होता है, फिर उसमें कितना जायका भी होता है, खाने में मज़ा आता है, और फिर फिर वो मतलब राइपन होता है. तो उसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं. तो ये सारी चीज़ें बाकायदगी से और जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, तो उसमें अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो वाकई कितना कमाल है. तो वही मैं देख रही थी कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ही कर सकता है इन चीज़ों को इस तरह से. जब भी आप रिफ्लेक्ट करें, किसी भी चीज़ पे रिफ्लेक्ट करें, अराउंड यू एंड इनसाइड यू, मैं तो यही कहती हूँ कि जब भी हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है. इट्स जस्ट दैट हम लोग ही रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं. ये हमारे अंदर ही कि हम रिफ्लेक्ट नहीं करते. आई डोंट, वेयर एवर आई गो,
wherever I go, whatever I see, घर में भी बैठी हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो अपना खुद अपने अंदर जब देखते हैं तो नजर आ रहा होता है कि ये एक परफेक्ट विद कंप्लीट हार्मनी एक ऐसी चीज है जो एक अल्लाह ताला ने बनाई है, ये पूरी कायनात। आई मीन यू जस्ट कांट, पता नहीं लोग कैसे हैं जिनको ये लगता है कि ये खुद ब खुद से बन गई। इसका पंच लाइन तो ये है ना कि लोग ये समझते हैं खुद ब खुद बन गई। अब वही दरख्त है, उसी दरख्त में 2 किस्म के हैं फल हैं, और एक कल भी किसी ने भेजा कि उसमें एक फल जो है वो शायद फेसबुक पे डाला था, मैंने भी फेसबुक पे डाल दिया कि 2 अमरूद लटक रहे हैं, उनमें से एक अमरूद बिल्कुल ग्रीन कच्चा है और एक जो है वो राइप हुआ हुआ है, तो या ऑलमोस्ट राइप हुआ हुआ है। तो आप देखें कि अल्लाह की कुदरत है। 2 ट्विंस भी होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक घर में रहने वाले लोग डिफरेंट होते हैं। सो इट इज जस्ट अल्लाह की कुदरत है ये। चले, जज़ाकल्लाह खैर रूबीना। अब वही साजिदा आप करना चाह रही थी, साजिदा आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो एक्चुअली पहली बार ग्रामर सुन रही हूँ आपसे, क्योंकि मैं कभी ग्रामर पे ध्यान नहीं दी थी। ऑलवेज आई वांटेड मीनिंग में कई बार एटलीस्ट 3 बार मैं कुरान की मीनिंग सुन चुकी, लेकिन पहली बार जब मुझे ये आयत एक्चुअली नमाज की मीनिंग बता रहे थे, एक नुसरत बाजी करके थे इकना के, तो वो जब बताए तो मैं तो रो दी थी। आई मीन द आयत इज द 79 इन्नी वजह तो अजिया लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़ हनीफों वमा अना मिनल मुशरिकीन। तो दिस आयत रेजोनेट्स टू मच। एंड इसके पहले के जो आयत है वो भी कनेक्टेड है, जैसा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने फादर से पूछे कि क्यों, व्हाई डू यू बिलीव इन द आइडल्स, एंड देन व्हेन ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग हिमसेल्फ कि ही सॉ कि मून देखे और बोले कि ये शायद अल्लाह होगा, फिर ये भी चला गया, फिर सन भी चला गया, हर चीज जो ग्रेटेस्ट दिख रही थी was just for a temporary time. And then he was guided by Allah subhanahu wa ta'ala. उनके दिल में ये आया कि बस there is no partner, this my Lord who has guided me, and that's it. And my Lord has the knowledge which he will just give me गैब से knowledge देंगे जिसको देना है और जिसको नहीं देना है. So this really resonates with me, and this is my very favorite ayat from this. I just want to need one correction, Sajida. जी. कि आपने कहा ना then Allah guided him. This is a completely obsolete sentence. आइंदा मत यूज करिएगा. I don't want to humiliate you. I'm just saying कि इसका मतलब ये है कि उससे पहले वो guided नहीं थे, जबकि अगर आप मेरी सुने इसी पे तो अल्लाह ताला ने शुरू से रुश्द उनको शुरू से हिदायत पे रखा था जब से वो छोटे से थे. जी जी. तो ये उनको उस वक्त नहीं रियलाइज हुआ. या नहीं उस वक्त नहीं रियलाइज हुआ. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ये आपने जो कहा, दिस सेंटेंस हैज नो मीनिंग इन द रियल दीन. इट मीन्स कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो उनको रियलाइज हुआ नहीं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज ट्राइंग टू कॉन्टेम्पलेट कि मैं किस तरह इन मुशरिकों को समझाऊं. ये उनको बताने के लिए कि हाउ टू एक्सप्लेन टू देम, अल्लाह ताला ने उनके लिए ये उनको दिमाग में डाला कि हाँ इस तरह बताओ ना, कि देखो तुम सूरज की पूजा, उस जमाने में सेलेस्टियल बॉडीज की पूजा करते थे लोग, सन को मानते थे, मून को मानते थे, सबको, स्टार्स को, प्लैनेट्स को. तो उस वक्त उनको रियलाइज नहीं हुआ. उनको अल्लाह ताला ने शुरू से रुश्द पे रखा है जब वो बहुत यंग थे. और ये कुरान में दिया हुआ है कि ये लफ्ज मत यूज करें कि उनको ये रियलाइज हुआ. आप ये लफ्ज यूज करें कि उस वक्त उनको अल्लाह ताला ने सिखाया कि मुशरिकों को किस तरह बताना है, क्या लॉजिक पेश करनी है. ये हमारी आयत जब पहले हो चुकी है, जब आपको मौका मिला आप वो सुन लें. यही वाली आयत जो थी कि जब तारा निकला तो उन्होंने ये कहा, जब मून निकला तो उन्होंने ये कहा, फिर जब सूरज निकला, उस पर आप जरा मौका मिले तो सुन लीजिएगा. ठीक, जज़ाकल्लाह खैर. कौन, नाहिद आप बोलना चाह रही हो? अस्सलाम वालेकुम. मुझे ये जो आयत है नंबर 17, वयम सस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा ला इल्ला हु वयम सस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर. इसमें के अल्लाह ताला ये हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा करेज है कि अल्लाह ताला कहता है कि जैसे कोई चीज भी अगर अल्लाह चाहे तुमको हार्म देने के लिए तो कोई भी नहीं जिसको हटा सके.
اور جس کو اللہ تعالیٰ بہتری دیتا ہے، خیر دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. بالکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں اگر کامل بھروسہ ہے تو ہم یہ اس آیت کے تھرو اپنے آپ کے اندر کریج پیدا کریں گے، اور اپنے آپ کو ہاں بالکل کریں گے. اور اللہ اپنے بندوں کے اوپر اوپر ہے اپنے بندوں کے، اور وہ حکمت والا اور خبر کرنے والا ہے. بالکل بالکل بالکل. بہت اچھا. ناہید کا آپ سب کو معلوم ہے کہ ناہید کے ہسبینڈ کی ابھی بہت ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی تھی، تو شی از گوئنگ تھرو اے لاٹ. ابھی وہ عدت میں ہے، تو ابھی ان کے لیے یہ اٹینڈ کرنا بھی کتنا مشکل ہے اور بولنا بھی کتنا مشکل ہے، لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمت سے رکھے، ہمیشہ استقامت سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جس طرح یہ ہمیشہ بہت شروع سے یہ قرآن پڑھتی آ رہی ہیں، بہت شروع سے میننگ بھی پڑھتی آ رہی ہیں اسکول کے زمانے سے، تو ابھی تک الحمدللہ شی از کنٹینیوڈ. تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی پہ قائم رکھے انشاءاللہ. فریدہ آپ کٹتی ہیں آتی ہیں جاتی ہیں آتی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ میں بار بار ڈراپ ہو رہی ہوں، آج ہمارے باہر کچھ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، تو آپ پہلے میرے سے سن لیں. جی میں آپ کو بتا دوں سن لیں، آپ نے آیت تو بتا دی تھی، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَمَاتِي جی والی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی تو میں اس آیت کے بارے میں بتا رہی تھی جی کہ میں نے قرآن بہت شروع میں، بہت سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے پڑھنا شروع اور میں نے یہ والی آیت پڑھی، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ہر چیز جس میں پریشان ہوتی ہوں یا جو مجھے دکھ پہنچاتی ہے، اگر میں یہ سوچ لوں کہ یہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں ساری چیزیں، تو میری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت فیڈ ہوتی چلی گئی، اور میری لائف میں بہت سکون آتا چلا گیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آیت جیسے اسپیشلی میرے ہی لیے ہے، اور مجھے ہی اس سے بہت زیادہ سکون ملا ہے. اور جب سے میں نے پورا جب بھی میں کسی وجہ سے پریشان ہوتی ہوں تو میں یہ آیت سوچتی اور پڑھتی ہوں، تو میرا وہ سارا جو ہوتا ہے غم اور پریشانی وہ دور ہو جاتی ہے. تو میری فیوریٹ آیت ہے یہ. اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے، مگر جیسے اس پوری سورہ میں کفر و شرک کے بارے میں ہے، تو وہ پڑھ کے بھی انسان یہ سورت کو بار بار پڑھے تو وہ شرک سے اتنا ڈرتا ہے اور بہت کوشش کرتا ہے کہ کہیں بھی اس کے منہ سے کوئی شرک والی بات، کسی شرک پہ وہ عمل نہ کر جائے. تو میرے لیے بہت سارے لیسن ہیں اس سورہ میں اور اس آیہ میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے. آپ اتنا دل لگا کے پڑھتی ہیں. شی از مائی اولڈسٹ اسٹوڈنٹ اوور ہیئر. ہمارے گروپ میں پورے میں ماشاءاللہ پورا قرآن انہوں نے میرے ساتھ ہی ورڈ فار ورڈ ختم کیا تھا، لیکن وہ پورا انگلش، اب جو ہے وہ انگلش اردو مکس ہے. چلیں جزاک اللہ خیر. اور کون اب بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں بولوں گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا جتنا ہو سکا میں نے پڑھا، پوری سورہ تو نہیں پڑھی، مگر الحمدللہ عربک سمجھ اس لیے بھی آتی ہے کہ کافی الفاظ اردو کے بھی ہوتے ہیں، اور لی بھی ہوئی ہے عربک کی کلاسز وغیرہ، تو الحمدللہ کافی سارا سمجھ میں آتا ہے، گرامر بھی. جو ناہید نے آیت چنی وہ میں نے وہ چنی تھی، مگر میں دوسری آیت ابھی کر رہی ہوں. نہیں کوئی بات نہیں، وہی کر لو جو نہیں میں دوسری کرتی ہوں، کیونکہ دوسری آیت ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ. صرف وہی آیت جیسے دیوار پہ چپکا کے رکھنا چاہیے. The worldly life is nothing but a game and fun. And the last adobe is surely much better for those who fear Allah. Would you still not understand? تو ہم سب کو تفکر کرنے کا ہے اور سوچنے کا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے اور ابدی زندگی آخرت کی ہی ہے. تو پھر انسان کو اگر دل میں یہ ہو یقین کہ یہ سب دھوکہ ہے دنیا، تو پھر وہ آخرت کی تیاری کرے گا. بالکل بالکل ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. اور یہ اینڈ میں کیا تھا؟ افلا تعقلون تھا یا تفکر تعقلون؟ افلا تعقلون. Would you not؟ یہ جو لفظ ہے نا افلا تعقلون، کیا بس نہیں آپ عقل استعمال کریں گے؟ تعقلون عقل سے آیا تھا، عقل عین قاف لام. تو تعقلون کا مطلب ہے کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے، سب کو دی، مجھے بھی دی، آپ کو دی ہے، لیکن کیا ہم استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ جو نان مسلم ہیں ان کو بھی دی ہوئی ہے، جو منافق ہیں ان کو بھی دی ہوئی ہے، جو ہندو ہیں ان کو بھی دی ہے، جو کرسچن ہیں ان کو بھی دی ہے، جو جوز ہیں ان کو بھی دی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اپنی عقل استعمال نہیں کرو گے؟ Will you not understand? Will you not use your intellect?
اپنی عقل کو استعمال کریں تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کہ یہ دنیا جو ہے یہ بالکل ایک پلے ہے، ایک امیوزمنٹ ہے، ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، ایک وقت ضائع کرنے والی چیز ہے. اسی وقت کو جو اللہ نے دیا ہے ہم کو، اسی وقت کو ہم اچھی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں، بری طرح بھی یوز کر سکتے ہیں. اسی وقت کو ہم آخرت کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنی دنیا کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو وی ہیو ٹو میک دا چوائس کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آخرت چاہیے یا دنیا چاہیے. اللہ نے نہیں کہا دنیا مت لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی ہمیں بیسٹ چاہیے اور آخرت میں بھی بیسٹ چاہیے. چلیے جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کون جا رہا ہے؟ جی جی سیدہ. میں نے جو ہے سورہ انعام پڑھی ہے، مجھے اس سے یہ لگا کہ مجھے گرامر جو ہے بار بار ریوائز کرنی چاہیے، کیونکہ گرامر ہماری ہے نہیں، ہم تو عربی بولتے بھی نہیں ہیں. تو اس کو زیادہ تر، کیونکہ اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہے تو سیم ہی الفاظ لیکن گرامر کی وجہ سے ذرا مختلف ہوتے ہیں. بہت صحیح تو بات. وہ تو وہ مجھے میں سمجھی اس کو پڑھ کے. اور اس میں مجھے 3 آیتیں جو ہیں اس قرآن ہاں، لیکن میں بتا رہی ہوں صرف آپ کو کہ 3 جو آیتیں ہیں جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 10 کمانڈمنٹ ہیں، جس 51 52 اور 53. تو یہ وہ اکٹھے ہی ہیں نا تینوں، تو وہ تینوں ہیں اور وہ کافی بڑی ہو جاتی ہیں پوری. تو میں آپ کو صرف اس کا وہ بتا دیتی ہوں خلاصہ. تو اس پہ یہ ہے کہ پہلے تو اللہ اس کے 10 کمانڈمنٹ ہے جو کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں پہ شامل کیے ہیں اس آیت کے اندر، جس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرو، کیونکہ یہی سب سے بڑی چیز ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک جو ہے وہ شرک نہیں کرنا چاہیے. اور نہ ہی ابو ذر جو ہیں ان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خوشخبری دی کہ جو مر جائے اور اس نے شرک نہ کیا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو شرک کرنے والا جنت میں بالکل داخل نہیں ہوگا. دوسرا پھر انہوں نے تھوڑا سا میں بیچ میں بولوں گی، کیونکہ اگر آپ پوری 10 کمانڈمنٹس کو ریپیٹ کریں گی تو وہ دوسروں کے لیے ٹائم شاید کم بچے گا. تو آپ یہ بتا دیں کہ وہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں اس کی وجہ سے آپ کو یہ پسند ہے، کیونکہ یہ بہت کلیئر ہے. ایک شیر اس میں اس 10 کمارٹمنٹ میں یہ ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں تو ہم صحیح مسلم بن جائیں گے. ہمارے لیے مطلب قرآن کا جو جز ہے وہ اس میں آپ دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گی ساری ہمارے احکامات. اللہ سے شرک نہیں کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، پھر یہ کہ بے حیائی سے دور رہو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور پھر ناپ تول بھی مت جاؤ. بالکل ولا تقربوا ولا تقربوا الفواحش، بالکل اس کے قریب بھی نہیں جاؤ، قریب بھی نہیں جانا ہے. اور پھر یہ کہ ناپ تول، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بالکل تباہ ہو گئی تھی. پھر دوسرا یہ کہ ہمیں انصاف اور حق کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ ناانصافی کریں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ کہ ہمیں اللہ کے عہد کو پورا کرنا چاہیے جو کہ ہم نے آنے سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا. پھر اللہ کے نام کے ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ جو عہد کرتے ہیں اس کو بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے. اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اللہ آخرت اور دنیا دونوں ہی اچھے ہو جائے گی انشاءاللہ. جب میں بھی چن رہی تھی تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا چلو میں 10 کمانڈمنٹ 3 آیتیں ہو جائیں گی، تو میں نے سب کو ایک آیت کی، تو میں کیسے یہ چن لوں؟ یہ تو پورا خلاصہ ہی ہے نا، سمجھ لیں. بالکل. اچھا جی، نیکسٹ کس کی باری ہے؟ کون بولنا چاہ رہے ہیں؟ چلیں اپنی مائک کھولیں تو مجھے پتا چل جائے کہ آپ بولنا چاہ رہی ہیں. کوئی نہیں بول رہا ہے. امینہ، how about you؟ میں سمینہ بول رہی ہوں. جی سمینہ. جی، میرا اس سورہ کے بارے میں نانی سے میں ہمیشہ جو باتیں سنتی تھی وہ سب باتیں اس میں مجھے ملی. مجھے اب تک نہیں معلوم تھا کہ یہ ہیں کہاں پہ خلاصہ اس کا. تو اس میں جو ہے اس میں نہیں کھانے والی چیزوں کے بارے میں جو سلوٹر کرنے کی وہ سب، تو ہمیشہ بولتی تھی کہیں اور کھانا نہیں، کیونکہ وہ پتہ نہیں اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہے یا نہیں. گھر میں ہی کھانا کھاؤ. تو ہم تو رہتے تھے حیدرآباد میں، تو وہاں ہر جگہ ہر دوست اور احباب ہر قسم سے ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو برابر تاکید کرتی تھی. تو یہ والا سورہ آیت یعنی وما لکم سے
بالمعتدین کا مجھے میرے دل میں بہت بولی کہ اگر موت آ رہی آپ بالکل بھی کچھ نہیں ہیں تو اس وقت وہ مجبوری کی حالت میں آپ کھا سکتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں ادروائز آپ شوق سے جا کے یہاں وہاں یہ وہ غیر اللہ کے نام کے بغیر جو چیز آپ کے، کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ جو ہے بتوں کے سامنے رکھی ہوئی چیزیں یہ سب رہتی تھی. ہم جاتے تھے اسکول تو ہمیشہ تاکید کرتی تھی کہ نہیں یہ لکھا ہے قرآن میں، مگر کبھی مجھے موقع نہیں ملا کہ میں یہ دیکھوں کہ کون سے سورے میں ہے. تو یہ میرے دل میں بات ہمیشہ سے رہی اور ہمیشہ ان کی بات ذہن میں آتی تھی جب کوئی چیز کھانے جاتے تھے. تو یہ اللہ کا نام لے کے جو بھی چیز ذبح کرتے تو چیزیں اتنی زیادہ ہیں، خاص کر کے وہی چیزیں تم لوگ نہ جاؤ ان کے نزدیک جو فوربیڈن ہے. جی بالکل بالکل. تو یہ والی آیت مجھے بہت معتدین تک مطلب وما لکم جی 119. جی ماشاء اللہ سمینا نے بہت اچھی بات کی اور ان کے لیے بہت زیادہ یہ امپورٹنس رکھتی ہے. جس طرح میں گیس کر رہی ہوں، جس طرح انہوں نے خود بتایا، گیس تو نہیں کر رہی ہوں میں، اندازہ اس سے اینالائز کر رہی ہوں کہ جس طرح ان کا بچپن جو ہے وہ جو حیدرآباد میں گزرا ہے، حیدرآباد دکن میں، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. تو وہاں پر یہ جو کھانا باہر رکھنے والا ہے سلسلہ ہے، یہ یہاں تو ہمیں نہیں نظر آتا ہے نا، تو ہمیں زیادہ ایکسپوز نہیں ہوتے ہیں اس چیز سے. پاکستان میں جو پلا بڑا ہے وہ بھی اتنا ڈفرینٹ قسم کے شرک کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو مزاروں پہ جانا، درگاہوں پہ، یہ سب کر رہے ہیں. لیکن جو یہ بات ہے نا کھانا رکھنا اور بتوں کا، اور کیا پتہ کس نے کیا کیسے بنایا، کس کے نام پہ کاٹا، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں بہت سال ہم تھائی لینڈ میں رہے، بینکاک میں رہے، تو وہاں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ وہاں یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں جیسے انڈیا میں ہوتی، ہندوؤں کی ہوتی، اس کے نام پہ اس کے نام پہ، لیکن ہر جگہ وہ ایک بت کے سامنے کھانا ضرور پڑا ہوتا تھا. وہ بہت، یہ مجھے پتا ہے کہ اتنا انسان کو، اگر آپ کو معلوم ہے، جس طرح کہتے ہیں ہم نے جو ہماری ماں نے، نانی دادی نے جو سکھایا وہ دل کے اندر رہ جاتی ہیں باتیں. اور یہی ہوتا ہے کہ یہ تو کہہ رہی ہیں، لیکن جب آپ خود قرآن میں پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کتنے ہمارے ماں باپ، ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ کتنے نالجیبل تھے اور وہ کتنا پرہیز کرتے تھے ان چیزوں سے، بیکاز دے گرو اوور دیر، دے ور بورن اوور دیر. تو ہمیں ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن بہت اچھا ہے سمینا نے یاد دلایا ہمیں. جزاک اللہ خیر سمینا. جی کون؟ وہی اسما آپ بولنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں میں بولوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسما. یہ آیت نمبر 162، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ میرے کو بہت پسند ہے، بیکاز اپنا جینا مرنا، میری عبادت، میری زندگی، سب میرا مرنا سب اللہ کے واسطے ہے. اور پھر نیکسٹ آیت لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین. And with that I have been commanded that I'm the first. Allah is, I submit to Allah. بالکل کمپلیٹ سبمیشن. Complete submission. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کون بولنا چاہ رہے ہیں ابھی؟ کس کی باری رہ گئی ہے؟ پلیز. بشرا آپ تو بول نہیں پائیں گی نا؟ بشرا کو میں نے کہا لکھ کے بھیج دیں تو میں پڑھ دوں گی، لیکن مجھے جی السلام علیکم. I can try a little bit. میری آیت جو ہے میں نے 2-3 پہ الگ الگ کیا تھا، بٹ اس وقت کافی ماشاءاللہ لوگوں نے اپنی سنائی ہے، تو میرے پاس جو بچی ہے وہ 125 ہے. آیت نمبر 125 جس کا ترجمہ ہے، بس اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ یعنی دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دے، اس کا دل تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ بمشکل آسمان پر چڑھ رہا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے جو ہم ایمان نہیں لاتے. تو یہ جو آیت ہے یہ پڑھ کے بھی مجھے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے اور شکر ہے ہمارا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی، اللہ کے حکم سے ہی اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. اور واقعی بہت سارے سوالات جب ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو کلاسوں میں یا کبھی آپ فون بھی کھول لیں تو اس کے آنسر ہمیں نظر آنے مل جاتے ہیں فوراً، اور کوئی نہ کوئی ہمیں کچھ ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے جو اس سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہے، اور آپ سوچتے ہو کہ الحمدللہ اللہ ہمیں ہر طرح سے گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام، اس کے علاوہ سورہ
یہ جو ٹاپک ہے یہ کافی جگہ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں. اسلام کے لیے اپنے شرح صدر کی علامت اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے راستے کی طرف ہدایت دینے کا ارادہ فرمائے گا، اس کا سینہ دنیا میں اسلام کے لیے کھول دے گا، حتیٰ کہ وہ اسلام میں ثابت قدم رہے گا اور اسلام کو ترک نہیں کرے گا. یہ حالت ایمان لانے کے بعد ہوگی، جیسا کہ بہت سی دیگر آیتیں ہیں، جیسے یہی سورۃ غابن. علم نشرح لک صدرک، اللہ جی تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا سینہ کھول دیا گیا. بے شک بے شک جی بے شک. میں نے بشا کی ہمت تھی کہ بشا اتنی بیماری کے باوجود ماشاءاللہ بولنی. بشا آپ کو سمجھ تو پوری آ رہی ہوگی جب آپ پڑھ رہی ہوں گی. نہیں نسرین، میں یہ نہیں کہتی پلیز کہ میں پورا سمجھ سکتی ہوں، بیکاز وہی بات ہے کہ جو گرامیٹیکلی چیزیں ہیں اور وہ تھوڑا ہم لوگ ڈیپتھ میں، لیکن الحمدللہ مطلب ورڈ ٹو ورڈ جب ہم جسٹ لائک آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے بالکل کلیئر ہے، لیکن پھر ہم نے عربی پڑھی نہیں ہے اور بعد میں جب پڑھو تو پھر بہت غور بھی کرنا پڑتا ہے، آرام آرام سے ایک ایک ورڈ کو دیکھنا پڑتا ہے. بیک ٹو دی لیسنز ان عربک، وہ بہت جلدی آپ آپ ایک دن میں 3-4 لیسن ایک ساتھ کر لیں، کیونکہ آپ ایگزامپلس تو نہیں کریں گے نا. میں سب کو یہی کہوں گی، سب کو جی یہ کہوں گی وہ بیک ٹو دوز لیسنز یوٹیوب پہ جائیں. وہ جو عربک کا تھا اس میں جا کے آپ عربک 1 اسٹارٹ کریں، آپ کو ایک دم سے سب آئیڈیا ہو جائے کہ عربک 2 آپ عربک 1 فٹافٹ ختم کر لیں گے. آئی تھنک 9 لیسنز تھے کل اس میں. مجھے اس لیے یاد ہے کہ ابھی جو میں نے آپ لوگ کو ایک اور ہماری 2 فرینڈس جو ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، ایک تو میری دوست ہے رخشندہ جو بچپن سے جانتی ہوں، جس نے جوائن کیا تھا، جس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس بھی کیا تھا کہ شی واز ان اے ڈفرنٹ سیکٹ. وہ شیعہ تھیں ماشاءاللہ، وہ ایسی سنی ہوئی ہیں کہ وہ انہوں نے سمجھ کے، اور پھر اتنا ہوا کہ وہ خود انہوں نے اتنا دعویٰ کا کام شروع کیا کہ ماشاءاللہ ان کی ایک آرگنائزیشن ہے ذکر انٹرنیشنل، تو وہ اس کو شاید ہیڈ کرتی ہیں، مجھے پتہ نہیں شاید ہیڈ ہی کرتی ہیں لیکن چلاتی ہیں جو بھی ہے. تو وہ انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ ان کو انگلش میں یہ جو عربک 1 سے لے کے عربک 3 تک جو لیسنس تھے ہمارے، وہ چاہ رہی ہیں کہ میں صرف انگلش میں کروں، ان لوگوں کے لیے کروں جو کہ اردو نہیں سمجھتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ آسٹریلیا میں بھی ہیں ان کے، کچھ لوگ افریقہ میں بھی ہیں، کچھ انگلینڈ میں بھی ہیں. آئی ڈونٹ نو ویدر دے انڈرسٹینڈ اردو اور ناٹ، بٹ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اردو میں پڑھانے والے بہت ہیں لیکن انگلش میں کم ہے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں اب اپنے نوٹس دیکھ رہی تھی ان کے لیے، ایم ٹرائنگ ٹو ریوائز دوز نوٹس تاکہ ان کے لیے ایزی ہو جائے. اور اس میں سے اردو کا جو جیسے میں نے اگر لکھا کتابن تو اس کے ساتھ میں نے لکھا ہے کوئی ایک کتاب، اے بک، اس طرح. تو اب میں وہ بیچ والے ٹیبلز کو ٹھیک کر کے مجھے سب کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کی کلاس بھی سٹارٹ ہوگی. تو اگر آپ اس میں بھی جوائن کرنا چاہیں تو وہ بھی میں آپ کو لنک بھیج دوں گی. دیٹ از آلسو فری، اور اس میں ریکارڈنگز آپ لوگ سن سکیں گے انشاءاللہ. اور باقی جو میری بھی وعلیکم وعلیکم السلام، جو میری بھی ہاں مجھے آپ بتا دیجئے گا مطلب ویئر یوٹیوب از اٹ نا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا. But Varina, you can also go to the link that I sent. جیسے ہاں اس میں آپ کو پھر سے ڈال دیتی ہوں لنک پہ، ابھی بھیج دوں گی آج ہی کلاس کے بعد، تاکہ آپ جا کے اس میں جو عربک کا عربک 1، عربک 2، عربک 3 3 ہے، پہلے آپ عربک 1 سے سٹارٹ کریں اینڈ ڈو آل دی ایگزامپلس. بس وہ تو اس میں ٹیبلز بنے ہوئے ہوں گے، اور اس میں یہ ہوگا کیونکہ پی ڈی ایف بھی ساتھ ہی ہے، پی ڈی ایف بھی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے کہ دوز ہو وانٹ ٹو ریڈ کین ریڈ اٹ. لیکن جب آپ سن لیں گی تو آپ کو جو سننے سے ریٹینشن ہوتی ہے وہ ریڈنگ سے نہیں ہوتی. تو آپ اس کو آپ دیکھیں گی تو آپ کے تمام سینسز ساتھ ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یو ول ریٹین اٹ. میں اب انشاءاللہ. Who else wants to go ابھی؟ میمونہ آپ کون؟ نفیسہ آپ نے بھی نہیں کیا؟ جی میں پریپیئر نہیں کر پا رہی ہوں، سوری. اچھا میمونہ آپ نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی رہ گیا تو پلیز بتا دیں. امینہ کہاں ہے؟ امینہ غائب ہو گئی. امینہ سن رہی ہے، اب بتا دو چلو. بہت کنسنٹریٹلی سن رہی ہوں. یہاں جہاں بولنے کا تو وہاں بول نہیں رہی ہوں، سن رہی ہوں. جہاں سننے کا ہوتا ہے وہاں بولتی ہوں. تم مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بولنے والی کون ہے ہماری کلاس میں میرے علاوہ؟ میں ہاں تو پھر بولو ابھی جو سن. جہاں بولنے کا ہوتا ہے وہاں، جہاں سننے کا ہوتا ہے وہاں بولتی ہوں، جہاں بولنے کا ہوتا ہے وہاں سنتی ہوں. نہیں ابھی دیکھو سب کا سن لیا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ابھی آج سننے کا دن ہے میرا. نہیں آج تو بولو ابھی، اب تو بولو. میرا خود دماغ نہیں چلا کہ میری بیمار تھی نا، دماغ سے میرا ہوم ورک چلا گیا.
लास्ट टाइम तुमने बोला था जब मैंने किया था ना, हाँ मगर इस दफा दिमाग से निकल गया. If you चले want, I can next in your next class I can put a little bit in there. ओके ठीक है चले. If you allow me. रक्षंदा भी है इस वक्त, मैंने देखा, आई डेंट सी हर कमिंग इन, लेकिन वो है इस वक्त. तो रक्षंदा के बारे में अभी मैं आप लोगों को बता रही थी, इस्लामाबाद से मैंने आपको बताया कि अज़िक्र ये चलाती हैं, और अज़िक्र जो है तो उसमें अगर आप लोग, उसमें भी अगर आप लोग Great. Yeah, I will do that. Link हम लोग को वही, हाँ. कि आप लोगों के साथ एनरोल करने में वो जो फ्लायर है मैं यहाँ पर लगा दूंगी, जो इन्होंने फ्लायर भेजा है, जिसमें आप एनरोल कर सकती हैं. इट्स अस्सलाम वालेकुम मैम, उसमें आप ना वो अपना हमारा लिंक भी भेज दीजिएगा. हाँ वो इसमें मैं डाल दूंगी ना इंशाल्लाह. लिंक मेरे को enroll नहीं, लिंक का I just want easy way. लिंक भेजो, मैं टैप करूँ और आ जाऊँ. That's it. हाँ ये I want just to be a tap away. But first you have enroll, I will never do it. I know that. रक्षंदा पहले एनरोल करना पड़ता है ना. नहीं, आप लिंक जब क्लिक करेंगे तो हमारे वेटिंग ग्रुप में आ जाएंगे. तो जब हम लोग हाँ. ग्रुप्स बनाते हैं तो खुद बहुत ग्रुप्स बना देंगे हम. Yeah. Okay, I don't That's know. my cup of tea. Yeah. तो अब इंशाल्लाह ताला इनके साथ भी मेरी क्लास Yeah. स्टार्ट होगी इंशाल्लाह इंग्लिश की. तो रक्षंदा आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सूरह अल-अनाम के बारे में? आपको कौन सी आयत पसंद है? पसंद तो सभी. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, अभी मैं बिल्कुल मैं भी अपने आप को वो कर रही हूँ, यूज टू कर रही हूँ आप लोगों की क्लासेस से. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल कंट्रीब्यूट. ठीक है. कोई और रह गया या इंशाल्लाह. मेरी बारी आ गई? सबकी हो गया? नफीसा ने तो मना कर दिया. और कौन है? जीनू ने नहीं किया. जीनू मैंने पोस्टपोन किया, मना नहीं किया. you can't do that. Exam Okay, time. okay. Then I'll do it. Exam खत्म, no supplementary exam. Okay. Then you're giving me a levy. No Okay, supplementary, fine. no extra chance. देखो सोच लो, क़यामत के दिन भी ये होगा, जो कर लेंगे वो कर लेंगे इस दुनिया में. एक दफा मौत आ गई, no chance, no second chance. Right. चले अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं अब अपना बताती हूँ कि मैंने भी इत्तेफाक से, कुछ इत्तेफाकन ये बात है कि सब लोग जो भी बता रहे हैं वो इत्तेफाक से वही बताते हैं जो जो मतलब एक ही जैसा बता रहे हैं. ज्यादा एक सेकेंड, तुमको तो सब मालूम है भाई. एक सेकेंड मेरा नहीं मालूम होना अलग चीज है. तुमको like whatever we are saying, whatever people are saying, plus it is right. चूज करना मुश्किल है, चूज करना मुश्किल है. व्हाट आई एम सेइंग इज के चूज करना बहुत मुश्किल है. तो चलें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जिस तरह आप लोगों ने कहा कि सूरह अल-अनाम जो है उसके अंदर इतनी आयत है, इतनी प्रोफाउंड किस्म की आयत हैं और इतनी इंस्पायरिंग आयत हैं कि जिसमें हमें गौर व फिक्र का मौका मिलता है, तफक्कुर और तदब्बुर का मौका मिलता है और हमें हिदायत मिलती है. जिसने अपना बताया सब ने यही बताया कि देखिए इस पे मैं गौर व फिक्र करती हूँ, इस पे मैं तदब्बुर करती हूँ, इस पे तफक्कुर, इससे मुझे हिदायत मिलती है. All of the people, all of you said the same thing, and it was very difficult to choose one ayat that stands out. उस एक आयत को चूज करना बहुत मुश्किल था. और जिस तरह यही है, जिस तरह आई थिंक सईदा ने कहा कि वो जो आयतें हैं कि जो 10 कमांडमेंट्स हैं, जब उसको देख लेते हैं तो लगता है बस यही तो है. लेकिन जब आप सोचो तो in the end I restricted myself to just one ayah, and इत्तेफाक से भी वही आया है, आया 162, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन. और आप सबको मतलब उसका मालूम है कि मेरी, कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज यानी माय प्रेयर, मेरी कुर्बानी, माय राइट्स ऑफ सैक्रिफाइस, मेरा जीना, माय लिविंग, मेरा मरना, माय डाइंग आर फॉर अल्लाह रब्बुल आलमीन हु इज द रब ऑफ द वर्ल्ड्स. मैंने ये आयत क्यों चूज की? क्योंकि इस आयत में सूरह अल-अनाम की कंप्लीट एंटायर मैसेज जो है उसको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे में अल्लाह ताला ने बताया है. वैसे तो पूरा कुरान जामे है ना, लेकिन जिस जामे अंदाज में, कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में अल्लाह ताला ने इस आयत में डाला है सब कुछ, आई मीन देयर इज, लगता है कि एक निचोड़ है. तो मेन टॉपिक जो इस सूरत की आपने देखा कि बार बार आ रहा था तौहीद के बारे में, अल्लाह की वहदानियत के बारे में, और एक्सप्लेनेशन हो रही थी कि अल्लाह जो है वो पूरे कंट्रोल में है, अल्लाह इज इन फुल अथॉरिटी, अल्लाह की इख्तियारात क्या है, अल्लाह की हाकमियत क्या है, अल्लाह की अथॉरिटी क्या है, अल्लाह का कंट्रोल, सब कुछ बार बार आ रहा था. तो ये लगता है कि ये आयत जो है उस सब का एक समरी है, एक खुलासा है. इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत हम आसानी से कह सकते हैं कि ये आयत जो है इस पूरे, देखें जो आप जैसे सईदा बता रही थी ना, वो कमांडमेंट्स वो पूरे कुरान की कमांडमेंट्स हैं. इसमें क्या है, ये इस सूरह की कमांडमेंट्स हैं. आप समझ लें पूरे इस सूरह में जो बातें हो रही, कंप्लीट मैसेज जो है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सूरह अनआम जो है उसका जो मुकम्मल पैगाम जो है ये उसकी रिफ्लेक्शन कर रहा है, उसकी अक्कासी कर रहा है. तो ये क्लियरली बता रहा है, जिस तरह आप कह रहे हैं लॉर्डशिप, रुबूबियत,
اللہ کی ربوبیت کے بارے میں بتا رہا ہے اور کمپلیٹ اتھارٹی اور کنٹرول جیسے ابھی میں نے کہا، اور یہ انسان کی زندگی کے مقصد کو، دا پرپز جو ہمارا ہے اس کو ایک بہت ہی شارٹ اس میں پریسائز اور اس میں بیان کر رہا ہے. ایک پاورفل ہمارے لیے ریمائنڈر ہے، ایک ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ ہماری اس دنیا میں الٹیمیٹ پرپز کیا ہے. واٹ از دا الٹیمیٹ پرپز، آور الٹیمیٹ پرپز ان دس لائف. اور وہ پرپز کیا ہے؟ وہ پرپز یہی ہے کہ جس طرح جو آپ لوگ بھی کہہ رہے تھے سب، کہ اپنی ایوری ایسپیکٹ کو، اپنی ہر پہلو کو، اپنی ہر چیز کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، ہر چیز کو ہم بس اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں. اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں سرویٹیوڈ. یہ سرویٹیوڈ ٹو اللہ ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کمپلیٹ سبمیشن آسان الفاظ میں. لیکن سرویٹیوڈ جس کو ہم اردو میں نارملی کہتے ہیں بندگی، وہ بندگی کا لفظ جب ہم کہتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں نعتیں اور حمد اور سب چیزیں آ جاتی، بندگی کا کرینہ اور بندگی کا فلاں، تو میں اس سے تھوڑی سی تنگ ہو جاتی ہوں بندگی سے. لیکن وہ لفظ یہی ہے کہ وہ سرویٹیوڈ ہے، یعنی سب کچھ ہم اللہ کے لیے کریں. ہر عمل کو خالصتاً، اسپیشلی، سنسیئرلی، نیتاً، انٹینشنلی ہم اللہ کے لیے کریں. اور دیکھیں آپ اس میں بتائیں کہ صرف نماز اور قربانی نہیں ہے، اس کے ساتھ جینا بھی ہے، مرنا بھی ہے، یعنی اس کو بھی اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، جو کہ ایک مکمل سرویٹیوڈ ہے. اللہ کی مکمل سبمیشن اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کے، جس طرح اور بھی کسی نے کہا تھا، ہر قسم کے شرک سے اجتناب ہے. سو یہ آیا جو ہے یہ انسپائر کرتی ہے کس چیز کو؟ سنسیریٹی کو. ہماری جو اخلاص ہے، ہماری سنسیریٹی ہے، اور ہماری جو ڈیووشن ہے، ہماری جو ڈیڈیکیشن ہے، کہ ہمارے جتنے بھی ایکشنز ہیں، اور جس نے ابھی کسی نے بتایا کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سڑک پر سے ایک پتھر بھی ہٹا لیں تو وہ بھی، صرف بڑے بڑے کام نہیں کرنے. آپ میں سے کسی نے بتایا، دس از سو کلیئر، کہ جو بھی آپ کریں، آپ کو راستے میں پتھر نظر آتا ہے، آپ اس کو ہٹائیں. اس لیے نہیں کہ میری گاڑی اس پہ چلی جائے گی، میری گاڑی کا ٹائر خراب ہو جائے گا، یہ سوچ کے کریں کہ اللہ نے کہا اس کو ہٹاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی چیریٹی ہے، اس چیریٹی کا بھی ہمیں اتنا ثواب ملے گا. تو اسی لیے ہماری جب زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ ہم ایک میننگ فل، ایک با مقصد، پرپس ڈریون لائف گزاریں. اور اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم اس طرح کریں گے تو ہماری اللہ کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ اور ڈیپ ہو جائے گی. ہم اس کے ایٹریبیوٹس پہ، اللہ کے صفات کو، اللہ کے ناموں کو جس طرح ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور جب ہم اس پہ ریفلیکٹ کریں گے تو ہمارے تمام ایکشنز جو ہے وہ اللہ کے کمانڈز کے ساتھ ساتھ ہم الائن کر لیں گے. مطلب ہم کھا وہی رہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن ہر چیز کو اگر ہم الائن کر لیں گے. ابھی ریسنٹلی میں نے یہ سٹارٹ کیا کہ جب سے یہ پتا چلا کہ حضرت عائشہ پہلے بھی پتا تھا لیکن ریٹین نہیں ہوا تھا، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سونے میں بھی اپنے لیے اجر ڈھونڈتی تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی جتنا مجھے کام کرنے میں، دن میں جو ثواب کمانے میں، تو وہ سونے میں بھی کہتی تھی مجھے اجر ملے گا. کیوں ہم سو رہے ہیں؟ ہم اس لیے سو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری باڈی کو دوبارہ سے ریجوینیٹ کر دے، اس کو ریفریش کر دے، اس کو اس طاقت میں لے. اور پھر اگر ہم کوشش کریں کہ ہم تہجد کے لیے اٹھیں یا فجر کے لیے اٹھیں، وہ بھی سونے سے پہلے ہماری نیت ہونی چاہیے. نیت تو ہوتی ہے لیکن بس اس کو دوبارہ ریفریش کر لیں، نیتوں کو دوبارہ سے ریفریش کر لیں کہ میں اس لیے اٹھنا چاہ رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے بچے کو اسکول لے جانا، اس لیے نہیں کہ میرا پوتا روئے گا، اس لیے نہیں کہ میری پوتی روئے گی یا نواسی روئے گی، یہ سب نہیں. آپ نے اس لیے کرنا ہے کہ آپ اپنے جو ہے، آپ نے اٹھنا ہے اور فریش ہو کے اٹھنا ہے، تاکہ آپ تہجد پڑھیں یا فجر پڑھیں، جو بھی پڑھیں گے آپ فل ویگر کے ساتھ پڑھیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم اپنی ایکشنز کو الائن کر لیں گے اللہ کے کمانڈز کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی دعا کر لیتے ہیں بیفور وی فنش. may اللہ میک us from those جو کہ کمپلیٹلی سبمٹ کرے اللہ کو، بس جس طرح ہے نا عالمین کو پوری طرح سے ہم سبمٹ کریں. آمین. دوسرا یہ اللہ تعالیٰ ہم کو پروٹیکٹ کرے، ہم کو محفوظ رکھے فرام دا ٹریپس آف شیطان. کیونکہ شیطان جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ہر طرف سے ہمیں اٹیک کر رہا ہوتا ہے، ہر طرف سے اٹیک کر رہا ہوتا ہے. تو شیطان کی ٹریپ سے، شیطان کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے. آدم علیہ السلام کو بھی انہوں نے ٹریپ کیا، اسی طرح ہم کو بھی ہمیشہ کرتے ہی رہیں گے. اب بھی ہم سورہ الاعراف شروع کریں گے، اس میں سٹارٹ ہی اس طرح ہوگا کہ دیکھیں شیطان جو ہے کس طرح سے ٹریپ کرتا ہے، کس طرح انہوں نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو ٹریپ کیا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر قسم کے شیطان سے اور ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی منافقت سے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرے، ہمیں ہدایت دے کہ ہماری جتنی بھی ایکشنز ہیں پیورلی ہم اللہ کے سیک کے، اللہ کے واسطے کریں، اللہ فار دا پلیزر، اللہ کی رضا کے لیے. اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے. اللہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے، عذاب قبر
याद दे और अल्लाह ताला हमको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। हमें उन लोगों के साथ में जन्नतुल फिरदौस में जगह दे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे, नबी की शफाअत दे और सहाबा किराम के साथ हमारा अंजाम हो इंशाल्लाह। चलें, तो आप लोग भी दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। वी मीट हाँ, मुझे एक बात कहनी है। बात यह है कि मैंने आज सुबह खबरों में सुना है कि सेंटियाना विंड जो है वो आ रही अभी तक मालबू में है और ये 100% जो है पर माइल आवर होगी और बहुत ज्यादा शदीद होगी। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि अपने घरों में इंतजाम कर लें, हमारी लाइट जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग अपने लिए प्रिपेयर चीजें कर लें। बस यही बोलना चाह रही बहुत थी। अच्छा बोला था, क्योंकि ये भी चीजें जरूरी है हमको मालूम होना। और वेदर रिपोर्ट्स आगे पीछे हो जाती हैं, बादल आगे पीछे चले जाते हैं, सब अल्लाह के हुक्म से होता है, हवाएं आगे पीछे हो जाती हैं। मैंने सुबह पढ़ा था सिवियर वेदर और ये सब, लेकिन मैंने डिटेल में जाके नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने कहा फिर क्लास है, फिर मैं इसमें लग जाऊंगी, फिर जब मैं सुनूंगी तो मैं दूसरों को बताना शुरू कर दूंगी। इट इज़ आवर ड्यूटी, जिसने नहीं सुना है उसको भी बताएं। बहुत अच्छा सईदा, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ और सईदा, थैंक यू। और दुआ जरूर करें, सबसे बढ़ के दुआ करें कि अल्लाह हाँ। ताला बचा के रखे। आमीन आमीन, अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, का रुख बिल्कुल बदल दे, अल्लाह ताला इन आमीन इनसिक्योरिटी को दूर कर दे, अल्लाह ही के हाथ में है। आमीन, तो बस बिल्कुल बिल्कुल आमीन। तो चलें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को, और इंशाल्लाह सूरह अल आराफ स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर नसरीन, भैया वेरी को गुड। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। एक और बात बिफोर वी एंड, कि आप लोगों ने जिसने ग्रामर का बोला है ना, आप प्लीज अरबिक को जरूर, मैं आपको अभी लिंक फिर भेजती हूँ, वेदर इट वर्क्स लेट मी नो। और आप लोग ग्रामर को थोड़ा सा देख लिया करें, थोड़ी सी चीजें, जैसे आपको समझ आ जाए कि मेरे मुतालिक बात हो रही है या आपके मुतालिक बात हो रही है या इसके मुतालिक बात हो रही है, जो गायब है जो नहीं है, मतलब सिंपल जैसे हम पहले करते थे ना, जैसे फ़अला फ़अला फ़अलू, इस तरह करके आप थोड़ी थोड़ी ग्रामर को कर लेना, तो उससे आपको ये पता, जैसे प्रेजेंट टेंस में भी, फ्यूचर टेंस में भी कर लें, यफ़अल, यफ़अलु, यफ़अलान, यफ़अलूना, इस तरह करके। तो आप जब इस टेबल को भी अगर अपने जहन में रख लेंगे ना, तो आपको याद रहेगा कि किसके लिए औरत के मुतालिक बात हो रही है, मर्द के मुतालिक बात हो रही है। ये इसमें अच्छा, फिर दूसरा जो क्रैश कोर्स किया था ग्रामर में, मतलब ये सब्जेक्ट के मुतालिक बात हो रही है, ऑब्जेक्ट के मुतालिक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं क़ाल मूसा, अब हमें कैसे पता क़ाल मूसा क्या मतलब है, जब तो हमें पता चलता है कि किसके मुतालिक बात हो रही है। और अगर खाली क़ाला लिखा हुआ है तो क़ाला का क्या मतलब है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप लोग दोबारा से रिपीट करें, रिवाइज करें, अपने आप को रिफ्रेश करें, मतलब थोड़ा थोड़ा रोज कर लें, एक थोड़ा थोड़ा कर लें। अभी तो इंशाल्लाह हम सूरह अल आराफ शुरू करेंगे, उसके दौरान ही आप कर लें, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा ग्रामर में नहीं जाऊंगी। अभी मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग ग्रामर जो है खुद आप लोग जो रिपीट करते रहें, और हम लोग ज़रा जल्दी जल्दी जाएं। मुझे पता है बहुत सारी सिस्टर्स ये कहेंगी मत जल्दी करो, और बहुत सारी सिस्टर्स हैं वो कहेंगे नहीं जल्दी। नहीं जल्दी नहीं होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ ठीक है, वो भी है, लेकिन फिर ये कि मैं कहती हूँ, फिर इंसान कहता है कि अभी थोड़ा सा तेज कर ले। तो कोशिश ये करूंगी, अभी जो मैं कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ सूरह अल आराफ के लिए, मेरी कोशिश ये कि जैसे हम अभी कभी कभी एक आयत होती है, इतनी आयत ऐसी होती है कि हम दूसरी आयत पे जा ही नहीं पाते हैं, कभी कभी हम 2 आयतें कर पाते हैं। मुझे पता है आप कहेंगे ठीक है आप बहुत डिटेल में बताती हैं, लेकिन इंशाल्लाह इतनी डिटेल होगी कि आपको समझ आ जाएगी। बहुत ज्यादा डिटेल अगर ग्रामर में भी नहीं होगी, और बहुत ज्यादा डिटेल अगर कि भाई फलाने भी एक और फलाने भी एक और फलां हदीस में ये, वो अगर मैं डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, तो आई थिंक वी कैन गो लिटिल फास्टर। रमजान से पहले कुछ ना कुछ अचीव कर लें। सो आई विल ट्राई टू डू एंड प्रिपेयरिंग इन अ वे कि हम लोग 10 आयात कर लें एक दिन में, अगर इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे दीन का काम लेता रहे। अगर 10 आयात करेंगे इंशाल्लाह के पेस पे खत्म हो जाए। ओके चलें, हमें आवाज आ रही है किसी की, या बंद करें प्लीज। टेक केयर। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ पढ़ लें, दुआ जज़ाकल्लाह हमने जज़ाकल्लाह खैर बोल दिया, आप दुआ करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर खैर आफियत। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम। आमीन।
Thank you. زہرا نہیں آئی, زہرا کو ہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسما زہرا خیریت سے ہیں, کیوں نہیں آئی آج کلاس میں؟ شاید زینب وہاں ہاں پر. الحمدللہ خیریت سے ہیں. ہاں ابھی وہیں ہے نا, ان کی بیٹی وہیں ہے. اچھا اچھا, اس لیے چلیں ٹھیک. ان کو بہت مس. چلو السلام اللہ علیکم. حافظ.